اسلاف وہ ہیں جو یہ کہیں کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں، اور لعنت ہے ایسے تمہارے اسلاف کے اوپر جو اس قسم کے گستاخانہ عقیدے رکھتے تھے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کی لعنت و جھوٹ بولنے والوں پر اہل سنت کے کسی بھی عالم نے کسی بھی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں۔ کشف المحجوب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خواب لکھا تھا کہ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہڈیاں مبارک بکھری پڑی ہیں، میں جمع کر رہا ہوں۔ صرف خواب لکھا تھا، مرزے نے اس کو یوں رنگ دے دیا کہ جی ان کا یہ عقیدہ ہے، حالانکہ مرزا خود بھی بارہا اپنی ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں کہ خواب حقیقت نہیں ہوتا بلکہ تمثیل ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی پریکٹیکل مثال آپ دیکھ لیں جو بخاری مسلم میں مسیلمہ کذاب کا ذکر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خواب دیکھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے خواب میں جب وہ کنگن دیکھے تو مجھے اس چیز کی تکلیف اور دکھ ہوا، کیونکہ سونا تو مرد کے لیے حرام ہے۔ خواب میں دیکھا نا، وہ ایک استارہ تھا۔ اب مرزے نے ایک خواب بیان کیا اور ہاتھ کے ذریعے اشارہ بھی مرزے نے کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ میں کنگن پہنے ہوئے تھے سونے کے، اشارہ اسی طرح مرزے نے کیا ہے۔ جبکہ مرد کے لیے سونے کے کنگن ہاتھ میں پہننا حرام ہے، تو کیا نعوذ باللہ اس سے ہم یہ سمجھیں کہ مرزے نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ حرام کام کرتے تھے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خواب بیان کیا ہے، اور مرزا خود کہتا ہے خواب استعارہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح مرزا خواب بیان کر کے یہ عقیدہ نہیں بتانا چاہتا کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام کرتے تھے، نہیں، بلکہ ایک خواب بیان کیا ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خواب لکھ کر نعوذ باللہ کسی نے بھی یہ عقیدہ نہیں بتایا نہ بنایا ہے کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں۔ مرزے نے غلط رنگ دے دیا کہ جی ان کا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ۔ چلیں اگر کشف المحجوب پر مرزے نے فتویٰ لگانا ہے غلط رنگ دے کر، تو پھر یہ خواب صرف کشف المحجوب میں نہیں لکھا، بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے۔ تو مرزے کو چاہیے ان کا نام لے کر ان پر لعنت بھیجے جس طرح یہاں لعنت بھیجی ہے۔ 5ویں صدی کے مشہور محدث ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مرزا بھی تعریف کرتا ہے، ان کی کتاب ہے الانتقاء فی فضائل ثلاثۃ الائمۃ الفقہاء۔ اس کتاب میں کئی سندوں کے ساتھ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ خواب لکھا ہے۔ اسی طرح علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مرزا بہت تعریف کرتا ہے، ان کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس میں بھی انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ خواب لکھا ہے اور اس کی تردید نہیں کی۔ یہ خواب تو بہت ساری کتابوں میں بہت سارے ائمہ علماء محدثین نے لکھا ہے، فی الحال ہم نے 2 مثالیں پیش کی ہیں۔ اب مرزا ہمت کرے، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر ان پر لعنت بھیجے اس بنیاد پر کہ انہوں نے یہ خواب لکھا ہے۔ اور مرزا کہتا ہے یہ خواب گستاخانہ تھا، شیطانی خواب تھا، جبکہ امت میں کسی بھی محدث نے، کسی بھی عالم، کسی بھی امام نے اس کو گستاخانہ اور شیطانی خواب نہیں کہا، بلکہ بطور فضیلت کے یہ خواب کئی سارے محدثین نے نقل کیا ہے۔ لیکن مرزے کا چونکہ اپنا ذہن گندا ہے، اس لیے اس خواب کو غلط رنگ دے کر مرزے نے یہ کہہ دیا کہ جی یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اگر خواب نقل کر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ ہے، تو پھر مرزے نے جو خواب نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو کیا مرزے کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے؟ تو پھر مرزے پر لعنت ہے اگر مرزے کا یہ عقیدہ ہے تو۔ اور اگر مرزے کا یہ عقیدہ نہیں ہے اور مرزا بھی کہے گا میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، تو پھر دوسروں پر جھوٹا الزام لگا کر اور اپنی طرف سے یہ بات گھڑ کے کہ جی یہ ان کا عقیدہ ہے، خواب کی بنیاد پر یہ بات گھڑ کر مرزا خود لعنت کا مستحق ہو چکا ہے۔